ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب اسمو امیر نے مصری صدر کے نام وہاں ایک ریل گاڑی کے حادثے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع نے آج دوحہ میں لبنان کی نگران حکومت کے سربراہ کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں۔ وزارت صحت کے اعلان کے مطابق ملک میں کورونا وائرس کے مزید 896 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 728 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ ایرانی حکومت نے کہا ہے کہ ایرانی مذاکراتی وفد نے واضح طور پر یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ ایران پر عائد کی گئی تمام امریکی پابندیاں ختم کی جائیں۔ اور پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ تحریک لبیک نے پولیس کے ان 11 سپاہیوں کو رہا کر دیا ہے جنہیں اس ہفتے کے اوائل میں یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ سامعین، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک عرب جمہوریہ مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی کے نام وہاں کے ضلع القلیوبہ میں مسافر بردار ریل گاڑی کے حادثے میں جہاں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسمو امیر نے اپنے اس پیغام میں زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا ہے۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ ترکمانستان کے صدر قربان قلی پیردی محمدوف کے نام ان کے والد کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے آج برادر ملک جمہوریہ لبنان کی نگران کابینہ کے سربراہ ڈاکٹر حسان دیاب کے ساتھ ملاقات کی، جو ان دنوں ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور لبنان اور علاقے کے موجودہ حالات پر بات چیت کی گئی۔ لبنان کی نگران حکومت کے سربراہ نے نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ کے ساتھ بھی دونوں برادر ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا ہے۔ قطر اور لبنان کے آپس میں بہت گہرے تعلقات ہیں اور دوحہ کی جانب سے لبنان کو دی جانے والی سیاسی مدد و حمایت اور لبنانی بھائیوں کی ہر طرح سے امداد کی بنا پر یہ تعلقات مسلسل فروغ پا رہے ہیں۔ وزارت صحت عامہ نے زور دے کر کہا ہے کہ روزانہ سینکڑوں لوگ کورونا وائرس کے شکار ہو رہے ہیں اور ان میں سے بہت سے متاثرین علاج معالجے کے لیے اسپتال میں بھی داخل کرائے جا رہے ہیں، لیکن صورتحال ایسی ہے کہ مزید احتیاط سے کام لیا جائے اور بچاؤ کے تمام اقدامات کی سختی کے ساتھ پابندی کی جائے۔ اس طرح سب مل کر اس بیماری کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اور وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ویکسینیشن کا قومی پروگرام جاری ہے اور سب سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد اس ویکسین کا انجیکشن لگوا لیں۔ وزارت صحت عامہ کے تازہ ترین اعلان کے مطابق ملک میں کورونا وائرس کے مزید 896 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جن میں سے 708 افراد پہلے سے ہی ملک میں موجود ہیں اور بقیہ 188 افراد بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 728 بیماروں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی اطلاع دی ہے۔ اس طرح یہاں کورونا کی بیماری سے صحت پانے والوں کی کل تعداد 174,698 ہو گئی ہے۔ اعلان میں بتایا گیا ہے کہ کورونا کے مزید 4 مریض وفات پا گئے ہیں، جن کی عمریں 36، 54، 58 اور 65 برس تھیں۔
मुल्क में अब तक कोरोना वैक्सीन की 1,271,478 यानी 12,71,478 डोजेस दी जा चुकी हैं और उनमें से गुज़श्ता 24 घंटों में दी जाने वाली डोजेस की तादाद 23,249 है। आलमी सतह पर नए एदादोशुमार ये बताते हैं कि दुनिया भर में अब तक 140,700,000 से ज्यादा यानी 14 करोड़ 7 लाख से ज्यादा अफराद इस बीमारी से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि अब तक दुनिया भर में इस वायरस के नतीजे में 3,150,700 यानी 31,50,000 से ज्यादा अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बातचीत से मुताल्लिका खबरों की तस्दीक और तरदीद के दरमियान की सूरत हाल इख्तियार की जा रही है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान सईद खतीबजादा ने कहा है कि ईरान और सऊदिया के दरमियान बराह रास्त बातचीत से मुताल्लिक अखबारी रिपोर्टें एक्यूरेट नहीं हैं और उनमें बहुत से तजादात भी पाए जाते हैं। अलबत्ता ईरानी तर्जुमान ने यह कहा है कि तेहरान हमेशा सऊदिया के साथ डायलॉग का खैर मकदम करता है क्योंकि उसे यकीन है कि ये इलाके के मुल्कों और यहाँ की अक़वाम के मफाद में है। अब ईरान के एटमी मसले की तरफ आते हैं। ईरान की हुकूमत ने कहा है कि वियना में बड़ी ताकतों के साथ मुज़ाकरात करने वाले ईरानी वफ्द ने बहुत वाज़ेह तौर पर मुतालिबा कर दिया है कि तेहरान पर आयद की गई तमाम की तमाम पाबंदियां और सैंक्शंस खत्म की जाएं। ईरान की वजारत खारजा ने वियना में अमरीकी वफ्द की आमद पर बताया है अमरीकी आमद के वक्त पर ये जिक्र किया है कि वाशिंगटन को एटमी समझौते में वापसी की बुनियादों का इदराक हो चुका है। उधर अमरीकी इंतजामिया ने पहली मर्तबा ईरानी एटमी प्रोग्राम से मुताल्लिका पाबंदियों को उठाने की आमादगी का एक इशारा दिया है, लेकिन उसके लिए ईरानी एतमाद और भरोसे के होने की इस्तिलाह भी साथ ही इस्तेमाल की है। तो अमेरिका की मुज़ाकरात की तरफ वापसी, इस पर इसराइल में इस अंदेशे का इजहार किया जा रहा है कि उसे ईरान के मुकाबले में तन्हा छोड़ा जा रहा है। अमरीकी जरियों ने कहा है कि ईरान के एटमी प्रोग्राम के बारे में किसी हतमी समझौते की कुर्बत से मुताल्लिक इसराइली सुराग रसानी की रिपोर्टों के पस मंजर में सिक्योरिटी का एक इसराइली वफ्द अनकरीब वाशिंगटन का दौरा करने वाला है। पाकिस्तान के वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मेंबरान ने पुलिस के उन 11 सिपाहियों को रिहा कर दिया है जिन्हें इस हफ्ते के अवाइल में फ्रांस के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के दौरान लाहौर में जरगमाल बना लिया गया था। इस तहरीक के लोगों ने कहा है कि पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान उनके 3 साथी कत्ल हो गए हैं। शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इस तहरीक के साथ बातचीत अब शुरू हो गई है। इस तहरीक को गुज़श्ता हफ्ते उस वक्त कलअदम करार दिया गया था जब उसके लोगों ने हाईवेज, रेलवे लाइनें और बड़े शहरों में दाखिल होने के रास्ते बंद कर दिए थे, पुलिस पर हमले किए थे और पब्लिक की इमलाक को आग लगा दी थी। गुज़श्ता हफ्ते 4 पुलिस वाले कत्ल और तकरीबन 500 दूसरे जख्मी हो गए थे। मिस्र की वजारत सेहत व आबादी ने ऐलान किया है कि कल रात काहिरा के शिमाल में मुसाफिर बरदार रेलगाड़ी को पेश आने वाले हादसे में कम अज कम 11 अशखास हलाक और 98 दूसरे जख्मी हो गए हैं। काहिरा से अल मंसूरा जाने वाली इस ट्रेन की 8 बोगियां पटरी से उतर गई थीं। ये हादसा जिला अल कलियूबा के शहर तूख में पेश आया है। गुज़श्ता महीने मार्च में भी काहिरा के जुनूब में तंता के करीब 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई थीं और उसमें कम से कम 20 अशखास हलाक और 200 दूसरे जख्मी हो गए थे। फिर इसी महीने अप्रैल में यानी आज से चंद रोज पहले ही काहिरा के शिमाल में वाक़े शहर मिनिया अल क़म्ह के करीब एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी और उस वाक़े में 15 अफराद जख्मी हो गए थे।
ایتھیوپیا کے وزیر اعظم ابی احمد نے کہا ہے کہ ان کا ملک النہدہ ڈیم کو بھرنے کے دوسرے مرحلے کی طرف گامزن ہے۔ ادیس ابابا، یہ ڈیم بلیو نائل اور دریائے نیل کے دوسرے منبعوں پر تعمیر کر رہا ہے۔ ابی احمد نے کہا ہے کہ اگلے موسم برسات میں اس ڈیم کو بھرنے کا دوسرا مرحلہ شروع کر دیا جائے گا اور ان کا اشارہ جولائی اور اگست کے مہینوں کی طرف ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس ڈیم کی وجہ سے سوڈان میں سیلابوں کی روک تھام ہو سکے گی۔ امریکہ نے روسی حزب اختلاف کی ایک شخصیت الیکسی ناوالنی کے جیل میں ہی فوت ہو جانے کے منفی اثرات پر روس کو متنبع کیا ہے۔ ناوالنی نے گزشتہ 3 ہفتوں سے وہاں بھوک ہڑتال شروع کر رکھی ہے اور اس کے معاونوں نے کہا ہے کہ اس کی صحت بڑی تیزی سے بگڑ رہی ہے۔ روسی جیلوں کے ادارے نے الیکسی ناوالنی کو اب جیل سے اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ اور جمہوریہ چیک اور روس کے درمیان پائی جانے والی کشیدگی میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ چیک کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ چیک میں 4 سال پہلے ہتھیاروں کے ایک گودام میں ہونے والے دھماکے میں روسی سراغ رسانی کا ادارہ ملوث تھا اور نئے ثبوتوں سے پتہ چلا ہے کہ 2 اشخاص اس دھماکے میں ملوث تھے اور اس الزام کے فوری بعد چیک کے حکام نے 18 روسی سفارتکاروں کو ملک سے نکال دیا اور پھر اس کے جواب میں روس نے بھی 20 چیک سفارتکاروں کو اپنے ہاں سے نکال دیا۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے مصری صدر کے نام وہاں ایک ریل گاڑی کے حادثے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع نے آج دوحہ میں لبنان کی نگران حکومت کے سربراہ کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں۔ وزارت صحت کے اعلان کے مطابق ملک میں کورونا وائرس کے مزید 896 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 728 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ ایرانی حکومت نے کہا ہے کہ ایرانی مذاکراتی وفد نے واضح طور پر یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ ایران پر عائد کی گئی تمام کی تمام امریکی پابندیاں ختم کی جائیں۔ اور پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ تحریک لبیک نے پولیس کے ان 11 سپاہیوں کو رہا کر دیا ہے جنہیں اس ہفتے کے اوائل میں جرغمال بنا لیا گیا تھا۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا اور اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔